جی تو دوستو، اگر آپ بھی مڈل کلاس ہیں اور جاب کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بھائی۔ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا تو کاروبار کرتا ہے یا کسی جاب کا انتخاب کرتا ہے، اور ہمارے ہاں عموماً جاب کا انتخاب انسان نہیں کرتا بلکہ جاب انسان کا انتخاب کرتی ہے۔ ہم نے زراعت کی تعلیم لے رکھی ہوتی ہے لیکن ہم بطور ایجوکیشن مینیجر محکمہ تعلیم میں جا کے فٹ ہو جاتے ہیں۔ مجبوری ہے نا بھائی، جاب ملتی جو نہیں ہے۔ تعلیم ہم قانون کی حاصل کرتے ہیں اور جاب ہمیں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہوٹل میں مینیجر کی ملتی ہے۔ ڈپلومہ ہمارا سول انجینئرنگ کا ہوتا ہے اور جاب ہمیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی مل جاتی ہے۔ ہوتے ہم آرٹسٹ یا کلاکار ہیں لیکن لگ ہم محکمہ مال میں پٹواری جاتے ہیں۔ ڈگری ہماری تاریخ یا جغرافیہ کی ہوتی ہے لیکن نوکری ہمیں بطور فوڈ انسپیکٹر مل جاتی ہے۔ تو عموماً دوران تعلیم جب ہم اپنے مستقبل کے متعلق سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو ایک دن ملک کا چیف جسٹس بن کر بیٹھا ہوا ہوں گا، یا ہم سول انجینئرنگ کا ڈپلومہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو انجینئر آف دا سینچری تصور کرتے ہیں، یا اگر ہم نے زراعت میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی ہو تو ہم خود کو زرعی سائنسدان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے خواب وہیں کے وہیں دھرے رہ جاتے ہیں جب ہم تعلیم مکمل کر کے 2 سال بالکل فارغ پھرتے ہیں اور سگریٹ پینے کے لیے بھی اپنے والد سے 100-200 روپیہ جھوٹ بول کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہم جاب کو منتخب نہیں کرتے بلکہ جاب ہمیں منتخب کرتی ہے، اور یہ جاب کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں منتخب کر لیتی ہے، چاہے وہ ہماری تعلیم سے یکسر مختلف جاب۔ تو اب جاب بھی جب ہمیں اپنی مرضی کی نہیں ملتی تو بطور مڈل کلاس ہم کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ سارا دن اپنی جاب یا اپنے دفتر میں بیٹھے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے اس جاب سے چھٹکارا ملے، کیسے کوئی نئی جاب مل جائے۔ پہلے تو ہم اپنی جاب کو چھوڑ کر نئی جاب کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب 2-4 سال گزر جاتے ہیں تو پھر ہم ایک جاب کو چھوڑ کر دوسری جاب پر جانے کا نہیں سوچتے، اپنے ملک کو چھوڑ کر جانے کا سوچتے ہیں۔ اور پھر ہم اخبارات میں جابز کی ویکینسیاں دیکھنے کی بجائے انٹرنیٹ پر ویزا کنسلٹنٹس کے نمبر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سیٹ پر بیٹھے ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا حق ادا کرنے میں ہمیں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب مڈل کلاس جابز ہوتی کیا ہے؟ یا تو ہم اسکول میں استاد بھرتی ہو جاتے ہیں، یا ہم کسی کمپنی میں سیلز مینیجر، یا ہم کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کوئی جاب کر لیتے ہیں، یا کسی اسپتال میں ریسیپشنسٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کی سائٹ پر کوالٹی کنٹرول آفیسر، جو کہ آفیسر تو بس نام کا ہی ہوتا ہے، مزدور آدمی ہوتا ہے، تو وہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر قسمت اچھی ہو تو نوکری سرکاری مل جاتی ہے، اور اگر سرکاری نوکری نہ ملے تو پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھوں بک جاتے ہیں۔ سرکاری نوکری کے اپنے ہی مزے ہیں بھائی، ہم کام نہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں اور کام کرنے کی ہمیں ٹوکن منی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹوکن منی تو میں کہہ رہا ہوں، خیر زمانہ اسے رشوت کہتا ہے۔ سرکاری نوکری ملنے کے پہلے 2 سالوں میں ہم اپنے اندر ایک عوامی خدمت کا جذبہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عوام خدمت کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہم اپنے اس خدمت کے جذبے کو ڈالتے ہیں اپنی جیب میں اور آنے جانے والے ہر سائل کے ساتھ منہ ماری شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے 2 سالوں میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے ہی پروفیشنل اور ایماندار انسان کیوں نہ ہوں، سسٹم ہمیں کچل کے آگے نکل ہی جائے گا۔ تو سرکاری جاب میں موجود جن افراد سے آپ کا کبھی بھی پالا پڑے گا وہ اپنی جاب سے چپکے بھی رہیں گے اور مسلسل سسٹم اور عوام کا گلا شکوہ بھی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو بار بار ان سے یہ سننے میں ملے گا، سسٹم کام نہیں کرنے دیتا، سارے کا سارا سسٹم بگڑا ہوا ہے، میں اکیلا ایمانداری سے کام کر کے بھی کیا کر لوں گا، بلا 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 بلا۔ خیر دوسری طرف پرائیویٹ جاب والوں کا حال اتنا برا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کسی گدھے کی طرح سر جھکا کے مسلسل کام کرتے ہیں اور اپنے باس کی پالش کرتے ہیں۔ پالش کہہ لیں، چاپلوسی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں سکون کے لمحات صرف وہی ہوتے ہیں جن لمحوں میں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ سرکاری دفتر کے ملازمین کی طرح دفتر میں تو وہ سو نہیں پاتے، لہٰذا گھر میں سوتے۔ اب باس کا جی کرے تو وہ رات کو سوتے ہوئے بھی فون کر کے جگا لے اور اگلی صبح کے لیے کوئی نیا ٹاسک دے دے۔ لیکن سرکاری دفاتر کے ملازمین کا یہ موٹو ہوتا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے میں 2 دن لگتے ہوں تو اپنے افسر کو 4 دن بتاؤ، کیونکہ اگر 2 دن کا کام 2 دن میں کر کے دے دیا تو افسر مزید 2 دنوں کا کام دے دیتا ہے بھائی، لیکن اگر 2 دنوں کا کام 4 دنوں میں کر کے دیا جائے تو 2 دن آرام کے مل جاتے ہیں۔
تو دوستوں میں نے پرائیویٹ اور سرکاری دونوں طرح کی جابز کا لطف اٹھایا۔ پرائیویٹ جاب میں آپ کی عزت نفس کو پہلے ہی دن آپ سے لے کر آپ کی جیب میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن سرکاری جاب میں سب سے پہلے آپ کے ایمان اور دیانتداری کو آپ میں سے ڈیلیٹ کر کے ریسائیکل بن میں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی اپنے ایمان یا ایمانداری کو واپس ریسٹور کر ہی نہ سکے۔ ایک زمانہ تھا جب سرکاری ملازمین اپنی تنخواہوں کی کمی کی وجہ سے رشوت خوری کے عادی ہوتے تھے، لیکن اب تو زمانہ بھی بدل گیا ہے اور سرکاری ملازمین نے اپنے لیے نئے صبح و شام پیدا کر لی ہیں۔ اقبال کے شاعر ہے نا، نئے صبح و شام پیدا کر، اور تنخواہیں بھی پرائیویٹ ملازمین سے کئی گنا زیادہ مل رہی ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جب کیک کھانے کی عادت پڑ جائے تو سوکھی روٹی کھانا مشکل ہوتا ہے بھائی۔ یہی حال سرکاری ملازمین کا بھی ہے کہ جنہیں تنخواہوں کی کمی کے دور میں رشوت خوری کی لت لگ چکی ہے اور اب صرف تنخواہ پر گزارا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن دوستو، نوکری چاہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ، وہ نوکری ہوتی ہے، اور وہ کہاوت ہے نا کہ نوکر کی تے نخرہ کی۔ لہٰذا آپ ناظرین میں سے بھی اگر کوئی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے کاروبار کی بجائے نوکری کو چننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے نخروں کو اپنی جیب میں ڈال لیں۔ آپ کا باس ہو یا افسر، وہ دراصل آپ کا مالک ہوتا ہے، اور مالک سمجھتے ہیں نا وہی جس کے ہاتھ میں آپ کے پٹے کی زنجیر ہوتی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں ہمارے پٹے کی زنجیر ہوتی ہے اس کا حکم چلتا ہے بھائی، اسی کے ہی اٹھانا بھی پڑتے ہیں۔ لہٰذا خوب سوچ سمجھ کر نوکری کا انتخاب کیجیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی آرٹسٹ چھپا ہوا ہے تو برائے مہربانی آرٹسٹ ہی بنے۔ محکمہ مال میں پٹواری یا کلرک نہ لگ جائے، اپنے ٹیلنٹ کو بھی ضائع کریں گے اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے لوگوں کی چمڑی اور دمڑی دونوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو دوستو، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب کیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔